اسکرین پر نظر آنے والے یہ جو شخص ہے یہ عراقی ملا ہے جس کا نام علی الشریفی ہے اور شیعہ مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، العیاذ باللہ، کہا ہے کہ ایرانی فوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر سے بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ جب بدر کے موقع پر، بدر کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی تو انہوں نے شکست تسلیم کر لی، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شکست ہوگی، جبکہ یہاں پر رہبر بھی قتل کیا گیا، بڑے بڑے کمانڈر قتل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہے۔ یعنی اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر سے بھی ایرانی فوج زیادہ بہتر اور فضیلت والی ہے۔ اب اس شخص کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار اصحاب جن کی تعداد 313 تھی اور مخالفین ہزاروں میں تھے، لیکن اللہ رب العزت تو ان کو فتح نصیب فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر جب تم کمزور تھے۔ تو بدر میں تو مسلمانوں کا ڈھنکا بجا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں 313 جو نبی علیہ السلام کے جانثار ساتھی تھے، انہوں نے ہزاروں کو جو ہے ناگوچنے چبوائے اور ان کو شکست ہوئی۔ اب اس شخص کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کو جو ظاہری طور پر ایک شکست ہوئی تھی وہ احد میں ہوئی تھی، اگرچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار ساتھیوں نے کفار کو شکست دی اور بعد میں ایک غلطی کی وجہ سے کفار نے پیچھے سے حملہ کر کے دوبارہ جو ہے مسلمانوں کا جو ہے تقریباً 70 یا 72 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ تو اب اس شخص کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کو تو سرخرو کیا تھا، اور پھر یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر سے افضل اور بہتر اس لشکر کو قرار دے رہے کہ جو کہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے، وہ فوج جو اپنی ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنا ہرمز جہاں پر مفادات کی جنگ ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں سے میں فائدہ اٹھاؤ، اور ایران چاہتا ہے کہ یہاں پر میں ٹیکس لگا کر کے یہاں پر جو ہے وہ یہاں سے منافع اٹھاؤ۔ تو اپنی ذاتی مفادات کی جنگ کو ایک اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ خیانت ہے، اور پھر خیانت یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار اصحاب کو اللہ حضرت نے فتح سے ہمکنار کیا، اور اللہ حضرت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا، اور دوسری طرف ان صحابہ سے ان کو بہتر کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہے، ساتھی ہے، جن کی مثالیں اللہ حضرت نے صرف قرآن میں نہیں دی بلکہ تورات و زبور کے اندر دی۔ وہ چنیدہ شخصیات تھے، جیسے کہ اللہ حضرت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو منتخب کیا اپنی پیغام رسانی کے لیے، اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہے، ساتھی ہے، ان کو بھی منتخب کیا ہے۔ جناب آپ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ایرانی فوج ان سے بہتر ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجدوں میں اور رب کی رضا کو تلاش کرتے ہو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی گئی۔ تو یہ تورات اور انجیل کے اندر ان صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم سپاسالار اور جانثار ساتھیوں کی مثال ہے، تو اللہ حضرت نے قرآن مجید میں دی ہے۔ یہ چنیدہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ان جیسے ایمان لاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کے بارے میں کہتا ہے العیاذ باللہ کہ ان سے بہتر ہے ایرانی فوج جو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے، جو مسلمانوں کے قاتل ہے، جو لاکھوں شامیوں کے قاتل ہے، جو عراق کے
سنی مسلمانوں کے قاتل ہے، جو لبنان اور یمن کے اندر اہل سنت کا قتل عام کرنے والی یہ جو فوج ہے، ان کو آپ اصحاب پیغمبر سے بہتر بتاتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف ایک عام شخص جو غیر صحابی ہے وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی اللہ حضرت کے راستے میں خرچ کر لے، دوسری طرف ایک مٹھ یا ادھا مٹھ غلہ ایک صحابی رسول، ایک ادنا صحابی رسول اللہ حضرت کے راستے میں خرچ کر دے، تو یہ جو غلہ ہے، جو ادھا مٹھ ہے، یہ اس پہاڑ جتنے سونے چاندی جو کہ اللہ کے راستے میں ایک غیر صحابی نے دیا اس سے زیادہ پاورفل ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اتنا تو ایک صحابی کا مقام ہے۔ لیکن کیا کرے کہ ان جیسے لوگوں کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ ازلی بدبخت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے بارے میں ہمیشہ برا بلا کہتے ہیں۔ یقینی طور پر یہودی نصرانی، ان سے اگر آپ پوچھیے کہ آپ کے جو نبی تھے، نبی کے ساتھی تھے، وہ کیسے تھے، وہ کہیں گے کہ سب سے افضل ترین لوگ تھے۔ لیکن آپ ان بخصوص سے پوچھیے، جو بھی ان سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کیسے تھے، تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ سب سے غلیظ ترین لوگ اس روئے زمین پر وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ تو بہرحال یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاک لوگ تھے، وہ عظیم ہستیاں تھیں، وہ معیار ایمان ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت کے معیار تھے۔ تو یقینی طور پر ان کا قدر اور عزت اور احترام وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایمان ہو، جن کے دل ایمان سے خالی ہو، تو یقینی طور پر وہ ہمیشہ ان اصحاب کے خلاف بولتے ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے بارے میں منفی سوچ ہی رکھتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔